तो कासिम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक सेल्फ लव है, एक सेल्फ ऑब्सेशन है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखें, सेल्फ ऑब्सेशन तो कोई नॉर्मल हालत नहीं है ना। अच्छा। कि आपको पूरी दुनिया में सिर्फ अपनी ज़ात ही दिखती है, और ये तो आपको एक जो टर्म है नरगसियत की तरफ लेकर जाती है कि आप अपने लिए और अपनी मोहब्बत में और अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते हुए सबको आप काटा मारने लग पड़े हैं और डिनाई करने लग पड़े हैं और मानते नहीं हैं किसी को। सेल्फ लव एक पॉजिटिव टर्म है। मैडम की बात को मैं सेकंड करूंगा। ये दुनिया में ये टर्म ज़्यादातर सेल्फ हेल्प की किताबों के ज़रिए इंट्रोड्यूस हुई है, साइकोलॉजी की टर्म है, लेकिन ये मुतारिफ हो गई है। अब इसको बोला जाता है और कहा जाता है कि एक वेलनेस के लिए और बेहतर हालत में रहने के लिए आपके अंदर एक सेल्फ लव होना चाहिए। सेल्फ लव को थोड़ा सा मज़ीद अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो इस तरह एक्सप्लेन करूँगा कि आप का जो लाइफस्टाइल है, जिस अंदाज से आप ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर उसको कोई समझे या आप किसी को रिपोर्ट कर रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि मैं सुबह उठता हूँ और मैं वॉक करता हूँ, ठीक है जी, रोज़ इस टाइम से इस टाइम में वॉक करता हूँ, या मैं अगर नाश्ता लेता हूँ तो ये मैं लो कार्ब्स का नाश्ता लेता हूँ और इस तरह मैं इस टाइम पे उठ के मैं दफ्तर चला जाता हूँ। इस तरह के लोगों को मैं नहीं मिलता कि ये थोड़े से टॉक्सिक लोग हैं, मैं इनसे माजरत कर लेता हूँ, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ कि जी आप ठीक होंगे, मुझे रास्ता चाहिए, अब मैं माजरत कर लेता हूँ। आप बड़ी जगह पे दरगुजर करते हैं, ज़्यादती सामने वाले की होती है, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे अपना ज़हनी सुकून बड़ा प्यारा है, मैं इसको सिखा नहीं सकता, सिखा सकता हूँ तो मैं कह देता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ उलझता नहीं हूँ, मैं फिर आगे चल पड़ता हूँ, मैं उतना काम करता हूँ जितना कर सकता हूँ, ज़्यादा काम हो तो मैं फिर प्लानिंग के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ करने लग पड़ता हूँ, प्रोएक्टिवनेस के साथ मैं दिन गुजारता हूँ कि एक दिन शुरू होने से पहले मैं कुछ काम करके जाता हूँ ताकि अगले दिन लोड ना हो। आपके पूरे दिन की रूटीन ये बताती है कि आप में सेल्फ लव है कि नहीं है। सेल्फ लव का ना होना, वो जो दो एक्सट्रीम्स मैंने शुरू में डिस्कस की कि आप सेल्फिश हो गए या फिर बिल्कुल ही सेल्फ लेस हो गए, ये दोनों हालतें को बेहतर हालतें नहीं है। क्योंकि जैसे मैडम ने कहा, ये बड़ी अच्छी बात की कि हम एक सोशल बीइंग हैं, हम हमारे कनेक्शंस हैं, हम एक दूसरे से काम पढ़ते हैं, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें मैं कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें को दूसरा कर सकता है, और इस विलेज के अंदर, ग्लोबल विलेज के इसी दुनिया में रहते हुए हम एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं। तो सेल्फिश अप्रोच जो है उसमें भी आपके बड़े नुकसानात हैं, और अमूमन जो सेल्फिशनेस है वो भी एक ख़ास लेवल पे जाके एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाती है कि बंदा बेरहम हो जाता है, उसके एथिक्स ख़त्म हो जाते हैं, उसका कैरेक्टर नहीं रहता, उसकी वैल्यूज़ नहीं रहती। और सेल्फलेस होना, उसमें भी कुछ लोग रोंद के चले जाते हैं कि आपकी अपनी जो आइडेंटिटी थी, जो अल्लाह ताला ने आपको 7 अरब दुनिया में लोग थे, एक आपको बनाया, आप उसको भी कहीं ज़ाया करने लग पड़े। तो आप खुद की वो अहमियत, मुस्बत अहमियत कि मुझे बचना है, मुझे बचाना है, इसमें एक बड़ा अच्छा जुमला वासिफ अली वासिफ साहब का, मेरे उस्ताद हैं, मैं कोट कर देता हूँ उनकी बात। वो फरमाया करते हैं कि जो दिया है, एक कैंडल, उसकी रोशनी देनी चाहिए, उसका तेल नहीं देना चाहिए। यानी आपसे जो बेस्ट आउटकम्स हैं वो दूसरों को आप दें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो एनर्जी जहाँ से सब चीज़ें निकल रही हैं, अगर वो ही ख़त्म हो गई तो आपकी ज़िंदगी में वो सारे काम जो आपकी उस आइडेंटिटी को ख़त्म करते हैं, उस एनर्जी को ख़त्म करते हैं, आपके इस आज़ादी वजूद जो अल्लाह ने आपको दी है उसको ख़त्म कर देते हैं। उससे बचना चाहिए हमें। बिल्कुल ठीक बात की आपने। इसी के साथ साथ हम बताते चले अपने नाजरीन को कि हमें डॉक्टर शबाना मुफ्ती, शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच ट्रेनर फ्रॉम US, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम अस्सलाम जी, हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर शबाना, हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इन्फॉर्मेटिव है, और मुझे 100% आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगा। इट्स ऑन सेल्फ लव। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सेल्फ लव क्या होता है, एंड ऑल्सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ लव एंड सेल्फ ऑब्सेशन। सेल्फ लव जो है ना, वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, एक आपको एहसास कमतरी जो है ना उससे छुटकारा हासिल होता है। और आपका जो बचपन होता है ना, वो कैसे गुजरा है, आपके माँ बाप वो एक जो कॉन्फिडेंस और आपके अंदर शख्सियत की जब आपकी तामीर हो रही होती है ना बचपन में, वो माँ बाप डालते हैं। वो आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दे देते हैं ये कहकर कि भाई तुम बहुत, वी आर प्राउड ऑफ यू। उनका जो सेल्फलेस, जो माँ बाप का बेलौस मोहब्बत होती है ना, वो बच्चे के अंदर ये एतमाद पैदा करती है। और उसके अंदर जब वो सेल्फलेस आता हो, वो जब उसके अंदर सेल्फ लव होता है ना, तो अपने जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उसकी वजह से वो दुनिया के लिए रेडी हो जाता है।
اور وہ دنیا کی جتنے بھی اسٹرگلز اور چیلنجز ہیں ان کو اچھی طرح سے ڈیل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ طاقت ماں باپ پیدا کرتے ہیں۔ اب اگر آپ اسی چیز کو تھوڑا پیتھولوجیکل سائڈ کی طرف لے جائیں کہ وہ اپنے آپ سے اتنی obsession ہو جائے اس کو کہ وہ نارسسسٹک ایلیمنٹ اس کے اندر آ جائے، تو پھر وہ تھوڑا سا اب نارمل سائڈ میں چلے جائے گا۔ لیکن جب تک یہ ود ان باؤنڈریز رہتا ہے اور سیلف کنٹرول اس میں آ جاتا ہے انسان کے اندر، تو سیلف لو جو ہے، جو آپ جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ لو جو ہے وہ آپ کے لیے ایک اچھا ہے، آپ کی شخصیت کے لیے اچھا ہے اور دنیا کے چیلنجز کو ڈیل کرنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ خواتین کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر شبانہ، تو یہ بھی ریلیٹ کر کے ضرور بتائیں کہ خواتین کے لیے سیلف لو کتنا امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں؟ سیلف لو جو ہے نا وہ سیلف کیئر بھی ہوتی ہے، سیلف پروٹیکشن میں بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر باؤنڈریز بھی آ جاتی ہیں اس کے اندر۔ جب ہم کہتے ہیں سیلف پروٹیکشن تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو منفی لوگوں سے بچاتے ہیں۔ تو جو خواتین ہوتی ہیں ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہماری یہ باؤنڈریز ہیں اور اس میں اگر کوئی منفی لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہو رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو اس سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی سے یا تو نکال دیتے ہیں یا ان کے جو انٹرفیرنس ہوتی ہے اس کے لیول کو کم کر دیتے ہیں۔ تو سیلف پروٹیکشن بھی اس میں آ جاتی ہے، اس سے بھی ان کا جو ہوتی ہے پرسنالٹی نکھار آتا ہے اس کے اندر۔ اور سیلف کیئر اس میں آ جاتی ہے کہ سیلف کیئر میں یہ آ جاتا ہے کہ خواتین جتنا اپنا خیال رکھتی ہیں ایز اے ریزلٹ آف سیلف لو، اتنی جو ہوتی ہے نا ان کی سکسیس جو ہے وہ زندگی میں کافی ایک امپاورڈ قسم کی خاتون ہو جاتی ہے۔ سیلف کیئر میں آ جاتا ہے جی کہ آپ نے اپنی ویٹ مینجمنٹ کرنی ہے، اپنی کوالٹی آف ہیلتھ جو ہے اس کو آپ نے امپروو کرنا ہے۔ جس طرح سے ابھی سر قاسم کہہ رہے تھے، مجھے ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، وہ جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ صبح اٹھ کے جس طرح آپ اپنا ڈے سٹارٹ کرتے ہیں، اگر آپ کے اندر آپ دن کو آرگنائز کرتے ہیں، اپنا ڈسپلن کریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے آج یہ کھانا ہے، ہم نے اپنا لائف کو جو ہے کوالٹی آف لائف کو اس طرح سے رکھنا ہے، اپنی ہیلتھ کو ایسے رکھنا ہے، ہم نے کپڑے جو آپ کی سیلف گرومنگ ہوتی ہے اس میں بھی یہ آ جاتا ہے کہ جب آپ ایک ایک چیز کے اوپر اپنا خیال رکھتے ہیں نا تو وہ آپ کی ریفلیکشن ہو رہی ہوتی ہے پرسنالٹی کی اور وہ ریزلٹ ہوتا ہے آپ کے سیلف لو کا۔ اگر آپ اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے تو آپ کسی اور کو بھی محبت نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے ساتھ کائنڈ نہیں ہیں، اپنے اوپر صلہ رحمی نہیں کر رہے تو کسی اور کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو عورتوں کی زندگی میں اور جو ان کے ریلیشن شپ دو دیتی ہیں نا پیار محبت کی، اگر وہ خود کڑوی ہیں، خود منفی ہیں، خود ان کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے، تو وہ پیار محبت دنیا میں اپنے بچوں کو بھی اور اپنے میاں کو بھی اور اپنے ریلیشن شپس میں بھی جو ہے وہ ان کا ریفلیکٹ نہیں ہوگا۔ جی قاسم صاحب، آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، آپ کے پاس اکثر خواتین اپنے مسئلے لے کر آتی ہوں گی، تو کیا کبھی آپ نے ان کو سیلف لو کا مشورہ دیا ہے؟ دیکھیں سیلف لو تو بڑی ایک بیسک ضرورت ہے ہر انسان کی، عورت کی نہیں، ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر انسان کے ساتھ جڑی ہے۔ اگر ہم نے زندہ رہنا ہے، ایک اچھی زندگی، افیکٹو زندگی گزارنی ہے، جن میں سیلف لو زیادہ ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا، ان کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے، ان کی صحت اچھی ہوتی ہے، وہ اپنے ہائیجینس کا خیال رکھتے ہیں، ان کے اندر کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے، ان کے اندر یہ اعتماد کہ میں کر سکتا ہوں، میں ڈیلیور کر سکتا ہوں، یہ اعتماد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ جب وہ خود کو بہتر سنبھال رہے ہوتے ہیں، کیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے ارد گرد کا بھی خیال رکھنے لگ پڑتے ہیں۔ ایک باقاعدہ ریسرچ، باقاعدہ کسی ٹائم پہ میں نے ایک بلاگ پڑھا کہ وہ لوگ جن میں سیلف کیئر زیادہ ہے وہ اپنے گھر کو، اپنے آپ کو، اپنے دفتر کو زیادہ منظم رکھتے ہیں، آرگنائز رکھتے ہیں۔ کسی کی گاڑی کو اچانک آپ دیکھ لیں تو وہاں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں سیلف کیئر کتنی ہے۔ کسی کے گھر پہ چھاپا مارے اچانک اس کے بستر کو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے اس کے سیلف کیئر کتنی ہے۔ کچھ لوگ، ہم تو کہتے ہیں نا کہ جی اپنے پرسنل بڑے جو ایسے کپڑے ہیں جو بڑے ہی آپ کے ساتھ قریب ہیں وہ بدلنا، کچھ لوگ تو اپنے کپڑے بھی نہیں بدل رہے ہوتے، ان میں یہ سینس ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے کپڑے بدلنے ہیں، اپنے بستر کی چادر کو بدلنا ہے، ہم نے صاف پانی پینا ہے، ہم نے ڈاکٹر صاحبہ نے جیسے کہا اپنی لمٹس بتانی ہے، باؤنڈریز بتانی ہے کہ اس سے آگے میں معذرت کرتا ہوں، اس سے آپ آگے نہ بڑھیں، کیونکہ سوسائٹی میں بڑے لوگ ایسے ٹاکسک ہیں جو بلڈوز کرتے ہیں، جو آپ کو رد کرتے ہیں، جو آپ کو کہیں کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، تو ان کو آپ کو روکنا پڑتا ہے۔ یہ سارے سیلف لو کے ساتھ جڑے ہیں۔ ایک بات بڑی واضح کر دوں کہ وہ تمام لوگ جن میں سیلف لو کی کمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتا سیلف لو، ان کا بچپن مشکل ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کی جڑیں ہمارے بچپن کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، اور انہیں وہ محبت جو ماں سے ملنی چاہیے تھی، وہ شفقت جو باپ سے ملنی چاہیے تھی، وہ ایک ایکو سسٹم جس میں پرورش ہوتی ہے،
ایک وہ نظام گھر کا جسے گھرانہ کہتے ہیں، اور گھر میں وہ جو محبت، شفقت اور سب چیزوں کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس کے ذریعے کسی کی نرچرنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ نہیں ملتا تو پھر کہیں نہ کہیں ان کے اندر وہ ایک تبدیلی آتی ہے، وہ سیلفشنس کی طرف جاتے ہیں، سیلف نیگیشن کی طرف جاتے ہیں. پھر یہی رویہ ان کا دوسروں کے ساتھ بھی دکھ رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو سیلفش ہے اس سے سارے خوش ہوں گے، اس کے سارے رشتے والے ارد گرد کے لوگ بھی اس سے راضی نہیں ہوں گے. جو خود کو ڈینائی کر رہا ہے، نگیٹ کر رہا ہے، وہ اس سے بھی کوئی سارے راضی نہیں ہوں گے. لوگ اوائڈ کریں گے، یار یہ کیئر نہیں کرتا، ہائیجینس کا خیال نہیں رکھتا، صاف ستھرا نہیں رہتا، کاموں کو منظم نہیں کرتا، چیزوں کو ادھورا چھوڑ دیتا ہے. سیلف کیئر ایک بڑی بہتر حالت ہے. تو یہ کوئی کہہ لیجئے کسی نفسیاتی مریض کے لیے یہ سجیشن نہیں ہے، یہ ایک عام بندے کے لیے آج کا میرا حل پروگرام ہے. میری بات کو دونوں انتہائی قابل ہماری جو ہیں کمپیٹنٹ دو لیڈیز ساتھ موجود ہیں سیکنڈ کریں گی کہ ہر بندے کے اندر، صرف فیمیل تک محدود نہ کریں، ہر بچوں کو بھی ہمیں سکھانا چاہیے کہ بیٹے سیلف لو ہے اور یہ تمہاری وہ خود سے محبت ہے. اب دیکھیں جی، جہاز اڑنے لگتا ہے تو پہلے ایک انسٹرکشن ہوتی ہے، یہ آکسیجن ماسک آکسیجن کی کمی کی وجہ سے گرے گا، آپ نے خود کو لگانا ہے. سب سے پہلے خود کو لگانا ہے، پھر کسی دوسرے کو لگانا ہے. آپ بچیں گے تو پھر دوسرے بچیں گے. اور یہ بات ہمیں بہنوں کو، بھائیوں کو، پروفیشنلز کو کہنی پڑتی ہے کہ دیکھیں آپ گھر کے سربراہ، گھر کی مالکن، گھر کا مالک اگر ٹھیک نہیں ہے، وہ ہیلدی نہیں ہے، وہ کسی بہتر حالت میں نہیں ہے، اس کی ذہنی حالت بہتر نہیں ہے، وہ کسی بیماری کا شکار ہے، سیلف لو کی کمی کی وجہ سے خود کو نظر انداز کر کے، وہ گھر کو کیسے سنبھالے گا؟ وہ پائلٹ ہے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. جیسے